اوپن سوال کرتا ہوں, کوئی اس میں کوئی تصدیق نہیں ہے, ٹھیک ہے, آپ قادیانی ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نہیں آئیں گے. اب عجیب و غریب سی بات ہے, ایسے کوئی نبی نہیں آ سکتا دنیا میں. آپ کیسے سمجھیں آدم علیہ السلام کیسے آئے دنیا میں؟ دجال ایک بندے کا نام ہے. یہ دجال کا ٹائم ہے کہ نہیں, مگر آخری دور کی شروعات لگتی ہے. وہ 3 پرنسز جن کی ان شہزادوں کی لڑائیاں جب ہو رہی ہوں گی نا, جب بادشاہ مرا ہوا ہوگا سعودی عرب کا, اس دوران آپ دیکھیں کہ یہ واقعات ہو رہے ہیں پورے. ایک نبی آسمان سے زمین پر آ رہا ہے, تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ اس میں سارے کے سارے مطلب کہ وہ جو ختم نبوت کی دیوار تھی وہ ٹوٹ جاتی ہے, اس سے کہ ایک نبی دوبارہ سے آسمان سے زمین پر آ گیا, اس نے نبوت کا اعلان کر دیا, کیونکہ لا نبی بعد نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نہیں آئیں گے. اب سر آئیں گے, ادھر ادھر جائی جا رہے ہو. لا نبی بعدا نہیں, لا نبی بعدی. بعدی مطلب میرے بعد, ٹھیک ہے, بعدا کا کوئی مطلب نہیں تھا. سنیں, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے کا کیا تعلق ہے اس بات سے کہ عیسیٰ آئیں گے؟ ایک طرف کہتے ہو نہیں آئیں گے, کرپٹڈ ہے, ایک طرف کہتے ہو آئیں گے, مگر وہ لا نبی آبادی کا مطلب آپ کے خیال سے اب اور کوئی نبی نہیں آئے گا. آپ نے لا نبی آبادی, یہ آپ عیسیٰ کے واپس آنے کو نہیں مانتے؟ سر پیدا ہوں گے, وہ پیدا ہوں گے, کسی کو نہیں پتا چلے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے درمیان موجود ہیں, ان کی جو آئیڈینٹی ہوگی وہ کسی کو نہیں پتا چلے گا. سر عیسیٰ پیدا ہوں گے مطلب ایز اے چائلڈ. یس سر, ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوں. سنیں میرے بچہ, اوپن سوال کرتا ہوں, کوئی اس میں کوئی تصدیق نہیں ہے, ٹھیک ہے, آپ قادیانی ہیں؟ نو سر, نو سر. اچھا, پوچھ رہا تھا, کوئی بات نہیں بیٹا, پوچھنے میں کیا حرج ہوتا ہے, کیا پتا کیوں قادیانیوں کا یہ بلیف ہے نا, انہوں نے پیدا کیا تھا نا, اس لیے پوچھ رہا تھا یہ, کیونکہ یہ نا میں پھر آپ کے کوئی مطلب if you are a قادیانی I would have hurt your feelings, میں اس لیے پوچھ رہا تھا. آپ مسلمان ہیں, اب یہ سن, میں سمجھنا چاہ رہا ہوں, I just want to understand, اگر عیسیٰ پیدا ہو گئے بچے کی طرح تو وہ نبی نہیں ہوں گے, اور وہ سیکرٹ مشن پہ ہو گئے, کسی کو بتائے بغیر فوت ہو جائیں گے. یس سر, ایسے ہی ہوگا. میرا پتر, اور کن لوگوں کے پاس بیٹھ رہے ہو, یہ کون تمہیں بتا رہا ہے کہ اس کے پیچھے کچھ اصول ہوتے ہیں؟ میں اتنا ٹائم پورا سیشن اس ٹاپک پہ نہیں لگانا چاہتا, کیونکہ یو آر این ایکسیپشن. I have never seen anyone who's broken so many rules of insanity. میرا بچہ, آپ ادھر ادھر گھمانے کی بجائے میری بات سنیں. لا نبی بعدی کا مطلب ہے میرے بعد اب نبوت کسی کو نہیں ملنی. عیسیٰ ابن مریم کو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبوت مل چکی ہے, وہ دوبارہ نئی نبوت کے لیے تھوڑی آئیں گے, وہ تو پہلے ہی نبی ہیں. اگر وہ دوبارہ پیدا ہونا تو پھر تھوڑا سا اصول ٹوٹتا ہے, مگر میں پھر بھی نہیں مانتا, کیونکہ وہ دوبارہ پیدا ہو ہے تو وہ پیدا نہیں ہو, پیدا ایک دفعہ ہی ہونا انہوں نے, ٹھیک ہے, آیت ہے قرآن پاک کی, پڑھے ذرا سورہ مریم پڑھے, تو وہ ایک دفعہ ہی پیدا ہونا انہوں نے, اور ایک دفعہ ہی فوت ہونا انہوں نے, ٹھیک ہے, اور وہ جب آئیں گے دوبارہ اس کے بعد انہوں نے فوت ہونا. اب لا نبی آبادی کا مطلب ہے اب نبوت میرے بعد کسی کو نہیں ملنی. تو جو ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جن کو مل چکی ہیں وہ بے شک 3 دفعہ بعد میں دوبارہ آئیں, نبوت دوبارہ نہیں مل رہی ان کو, وہ پہلے ہی ملی ہوئی ان کو. تو اس لیے یہ آپ کو تھوڑے کامن سینس کے. اب وہ معجزے دکھائیں نہ دکھائیں, معجزہ نبی کی شرط نہیں ہوتی, یاد رکھیے گا. پہلی بات, اور عیسیٰ نے بہت معجزے دکھانے ہیں, فکر نہ کریں, میں مانتا ہوں تمام معجزوں کو, مگر معجزہ دکھائیں یا نہ دکھائیں اس کے لیے کوئی ایسی شرط نہیں ہے کہ ایک بندے نے معجزہ دکھا دیا تو وہ نبی ہے, نہ ہی دکھایا تو وہ نبی نہیں ہے. دجال نے بھی تو بہت سارے معجزے دکھانے ہیں, وہ نبی تو نہیں ہو جاتا. صرف معجزہ نبوت کی شرط نہیں. تیسری بات, دجال ایک بندے کا نام ہے, چاہے جو مرضی بندہ اس کو سسٹم ڈال رہا ہو یا جو بھی ڈال رہا ہو, اسپیشلی کلاسیکل اسکالرشپ سے لے کے ماڈرن اسکالرشپ میں کسی بندے کی رائے, اس حدیث کے اوپر آپ نے پوری حدیث کرافٹ کرنے کی کوشش کی ہے بندوں کی رائے درست کرنے کے لیے. بندوں کی رائے درست کرنے کے لیے آپ نے حدیث کے اوپر وہ فائرنگ شروع کر دی ہے کہ بندے ٹھیک ہے جی, جو آج کل جو خود ہی انٹرپریٹیشن کریں, مگر حدیث یہ تو نہ کرے نا, ایسا تو نہیں ہوگا. حدیث کرینا ہے کہ عجیب و غریب سی بات ہے, ایسے کوئی نبی نہیں آ سکتا دنیا میں. آپ کیسے سمجھیں آدم علیہ السلام کیسے آئے دنیا میں؟ محسن, عیسیٰ دمشق کی مسجد پہ نہیں آ سکتے, مگر آدم جنت سے نیچے آسمان پہ آ سکتے ہیں. کیوں؟ اللہ کے قرآن پاک میں آدم علیہ السلام کا مثال دے کے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ عیسیٰ آدم کی مثال پہ ہیں. تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں, یہاں پہ وہ نیچے آنے کی بات نہیں ہم لے سکتے آرام سے؟ کامن سینس کی بات تھی کہ آدم علیہ السلام دنیا پہ آئے ہیں تو عیسیٰ بھی دنیا پہ آ جائیں گے واپس. جس کے دماغ کی نہ اس بات پہ پھڑک رہی ہے کہ عیسیٰ زندہ آسمان سے ایک آدمی نیچے کیسے آ سکتا ہے, تو وہ آدم علیہ السلام کو کیسے لے کے آتا ہے نیچے؟ ہم بھی تو جانیں وہ کون سی تصویر بنتی ہے آپ کے ذہن میں, وہ معجزاتی تصویر نہیں ہے جو آدم علیہ السلام کی بنتی ہے. جتنے بھی معاملات مطلب آپ نے ایسی حدیثیں کرپٹ کی ہیں نعوذ باللہ اپنے ذہن میں, دجال کی آنکھ کا خراب ہونا, دجال کا گدے پہ آنا, دجال کا نام دجال ہونا, دجال کا پیدا ہو جانا,
دجال کا تمیم الداعی سے ملنا، یہ سب کچھ غلط ہے، مگر وہ جو انکل آپ کو بتا رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. یہ مجھے سمجھ، اس کے پیچھے کوئی اصول بتا دیں میں مان لوں گا. اصول کیا ہے، اس کی جانچ پڑتال کرتے ہیں اور مان لیتے ہیں. تو یہ اینڈ آف ٹائم نہیں ہے، واللہ العالم. مجھے کیا پتا اینڈ آف ٹائم ہے کہ نہیں، مگر جو نشانیاں کل کیا پتا پوری ہو جائیں، وہ آج تک پوری نہیں ہوئی، تو میں یہ نہیں کہتا یہ اینڈ آف ٹائم ہے. ٹھیک ہے، یہ نشانیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دی ہوئی ہیں. قرآن کے اندر بھی کوئی نشانیاں لکھی ہوئی ہیں، ان میں سے کچھ بھی نہیں پورا ہوا. میں کیسے کہہ دوں ہاں یہ وہی اینڈ آف ٹائم. دور خراب ہے جی، اس دور گندا تو ہوا نہیں کبھی، تو خراب تو ہے، آگے اور بھی خراب ہونا ہے. جی ہاں بالکل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے آگے کے دور اور خراب ہوگا. سوچے آگے کیا ہونے والا ہے. شام کے بارے میں بس یہ بات بتا دوں کہ شام کو سیریس لیں، شام کو بہت سیریس لیں، اتنا سیریس کہ آپ کو ہر چیز پتہ ہونا چاہیے ہر اینگل سے کہ فیوچر میں آخر الزمان کے اندر شام کی ویلیو، شامی لوگوں کی ویلیو، شام کے اندر ہونے والے واقعات کی ویلیو، اور ایسے ایسے واقعات ہیں جو واقعی میں یہ ضرور بتاتے ہیں کہ یہ اب پہلا دور تو نہیں رہا. ٹھیک ہے، یہ دجال کا ٹائم ہے کہ نہیں، مگر آخری دور کی شروعات لگتی ہے. اینڈ آف ٹائمز کے واقعات میں سے کوئی بڑا واقعہ ابھی ہوا نہیں، اس لیے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایک قدم پہ دجال ہے. واللہ العالم کل کوئی بڑا واقعہ ہو جائے، مگر ابھی تک یہ بات کیا کہ اپنے آپ کو دلاتے دینا کہ امام مہدی آ جائیں گے. امام مہدی کی باقی ساری حدیثیں کرپٹ ہیں، امام مہدی والی حدیث ہے آپ کی بالکل ٹھیک پہنچی ہے. وہ شام میں نہیں ہے امام مہدی، مکہ اور مدینہ کے بیچ میں ان کا پہلا سفر ہے جہاں پہ پوری دنیا کو پتہ چلا، مسلمانوں کو، کہ امام مہدی کا شائبہ ہو گیا، لوگوں میں بیعت بھی کر لی ہے. ٹھیک ہے، اور ان کا نام حدیث میں عبداللہ ہے. ٹھیک ہے، عبداللہ یاد رکھیے. سو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ وہ 3 پرنسز جن کی ان شہزادوں کی لڑائیاں جب ہو رہی ہوں گی نا، جب بادشاہ مرا ہوا ہوگا سعودی عرب کا، اس دوران آپ دیکھیں کہ یہ واقعات ہو رہے ہیں پورے. ابھی تو ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوگا، ہو بھی جائے کیا پتا آج شام کو ہو جائے. وی ڈو ناٹ نو what I'm saying is ایسے نہیں، نہ کسی چیز کو ایکسیپٹ کرنا ہے نہ کسی چیز کو ریجیکٹ کرنا ہے. السلام علیکم. آئی ہوپ آپ خیریت سے ہوں گے. دا پوائنٹ ہیئر ٹو پرماننٹ از دیٹ کہ جتنا ہو سکے پاکستانی جھوٹ انکریز یور آئی کیو. جتنا زیادہ آپ اپنا آئی کیو میٹیریلسٹکلی چیزوں میں اتنا زیادہ انہینس کر کے آپ چیزوں کو پریزنٹ کر کے دکھاتے ہیں، اتنا زیادہ آئی کیو آپ اپنا اسلام میں بھی یوز کریں. اتنے زیادہ انویسٹیگیشن، اتنی زیادہ آپ گین آف نالج جو ہے وہ اسلام میں بھی اچیو کریں. ہم کیا کہتے ہیں کہ زیادہ تر جو پیچھے سے چیز چلی آ رہی ہے، ہمیں خود اسٹڈی آؤٹ نہیں کرنا ہوتا، ہمیں خود لٹریچر کو نہیں پڑھنا، اسٹرکچر کو نہیں پڑھنا. ہم نے بس اس کو مینیپولیٹ کر کے ایسے دکھانا ہے کہ وی آر سوڈو انٹلیکچوئل. ایون دو کہ آپ نے کوئی حدیث کی کتابیں نہیں پڑھی ہوتی، آپ نے سیرہ کی کتاب نہیں پڑھی ہوتی، آپ نے قرآن کو تفسیر کے ساتھ سمجھا نہیں ہوتا ہے، تو پھر بہت بڑی بڑی جو سینسٹیو اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں ان کو انپٹ دے رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے یہ امیج پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ مسلمان اس طرح ہوتا ہے اور ماڈرن مسلمان اس طرح ہوتا ہے. اس سے آپ کا اور زیادہ اسٹینڈرڈ جو ہوتے ہیں وہ لو اسٹیم پہ رکھتے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے پہلے دیکھ لیں کہ ہمارا اتنے زیادہ ہم کمپیٹنٹ نہیں ہیں. اور لوگوں کو ہم دین کی طرف کیسے لا سکتے ہیں جب تک ایک مسلمان خود کمپیٹنٹ نہیں ہوگا، جب تک اس مسلمان کے اوپر یہ ایک رسپانسبلٹی نہیں ہوگی. یا وی کین سے کہ یہ ایک ہاں تک یہ بات امام مہدی کی اور دجال اینڈ آف ٹائم کی، تو جتنا ہو سکے خود چیزوں کو اسٹڈی آؤٹ کرے، خود اتنے کمپیٹنٹ بنے کہ آپ کو سمجھ آ سکے حدیث کی ریفرنس میں کیا رہی ہے، قرآن میں اللہ کیا ہمیں ایک ویا اسٹرکچر دے رہا ہے کہ آپ نے کس طرح اپنے تھاٹ اسٹرکچر کو بلڈ کرنا ہے. یہ چیزیں خود اسٹڈی آؤٹ کریں تاکہ پھر آپ کسی کے تابع نہ آئیں، کسی کی جو مستند حدیث ہیں یا پھر وہ کہیں کہ جو فیبریکیٹڈ حدیث ہیں ان کے اندر آپ ڈفرینشیٹ کر سکیں. ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی بندہ آپ کو